معرفت کورس کی 32ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیت، جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، جو اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الخبیر۔ الخبیر کا جو مادہ ہے وہ خبر ہے، خا با اور را۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس خبر کو ویسے اردو میں بھی خبر ہی کہتے ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھنے کو مل جائے گا، یعنی کوئی معاملہ کیسے ہو رہا ہے ویسے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہو، کوئی معاملہ کیسے وقوع پذیر ہو رہا ہے ویسے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہو، اسے کہتے ہیں خبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو ایٹریبیوٹ ہے عام طور پر لطیف کے ساتھ، علیم کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ علم بھی اسی ڈومین کی ایک لفظ ہے اور صفت ہے، لیکن اس کا مطلب جاننا ہے۔ خیر، اس کی ڈومین میں ہم اس کی بات غالباً کر چکے ہیں۔ خبر کا مطلب ہوتا ہے جو معاملہ جیسے وقوع پذیر ہو رہا ہے مجھے ویسے ہی پتا ہے، یعنی جو ہو رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے اس کی نوعیت کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، کب کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی کویسچن ورڈ لگ سکتے ہیں، اگر ان تمام کویسچن ورڈز کو کیوں، کیسے، کب، کس نے، یہ تمام سوالوں کے جواب کا اگر آپ کے پاس احاطہ ہے تو آپ خبیر ہیں، یعنی آپ کے پاس پوری خبر ہے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کلاس ہو رہی ہے۔ کب ہو رہی ہے؟ اب ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کو اس کا حق دینے اور دلوانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر ہر چیز کا کویسچن ورڈ کا آپ کے پاس آنسر ہے تو آپ خبیر ہیں اس معاملے میں۔ اب ذرا دیکھیے، مالک کائنات الخبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معاملہ جیسے وقوع پذیر ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کب ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، ان تمام باتوں کو پوری طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ایٹریبیوٹ کو قرآن الحکیم میں کس انداز سے استعمال کیا ہے، وہ اگر آپ ایک جھلک دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو الخبیر کیسے ماننا ہے اور کیسے جاننا ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خواہ تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو، خواہ تم چھپا چھپا کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ اگر تم نے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے، خواہ تو سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو بھی اس چیز سے انسپائریشن ملے، پروووک ہوں، وہ بھی اس معاملے میں حصہ لیں۔ چاہو تو تم چھپا کر کرو کہ تمہارے دل میں بڑائی کا عنصر پیدا نہ ہو یا اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دونوں ہی معاملات البتہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہیں، دونوں کے بدلے میں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں اتار ہی دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نے چھپایا کیوں، تاکہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تمہیں اس کی عزت کی اتنی پرواہ ہے میرے بندے کی کہ اگر آج وہ مجبور ہے میں اس کو ذلیل نہیں کروں گا تو تمہاری عزت کی مجھے پرواہ ہے۔ اور تم نے کیوں ظاہر کر کے یہ کام کیا، اعلان کیوں کیا، اذان کیوں دی، سب کے سامنے کیوں تم نماز پڑھنے جاتے ہو، سب کے سامنے اپنا ایسا حلیہ کیوں اپناتے ہو، ایسے سٹیٹس کیوں لگاتے ہو تاکہ سب تک پیغام پہنچے؟ بہت خوب پہنچے گا، میں خوب باخبر ہوں، جانتا ہوں تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ مزید دیکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تمہیں یاد ہے جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف پلٹ کر دیکھ نہیں رہے تھے، احد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، تمہارا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا لیکن تمہیں سدھ بدھی نہیں تھی، تمہارے حواس باختہ تھے، تم نے اپنی جان کو، اپنی تکلیف کو رسول کی آواز سے مقدم کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، میں نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، غم پر غم پہنچایا، غم پر غم پہنچایا۔ جب اللہ کا مقصد ہی غم پہنچانا ہو جائے نا، پھر غم ہی پہنچنے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فلسفہ سمجھا دیا، یعنی تمہیں اپنا درد نظر آ رہا تھا، مجھے تیر نہ لگ جائے، مجھے تلوار نہ لگ جائے، میں بھاگ جاؤں، میں جان بچا لوں، تمہیں رسول کا حکم نظر نہیں آ رہا تھا، تو پھر دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، میں نے تمہیں غم پر غم پہنچایا۔ اس کے بعد آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو خبر تھی تم کیوں بھاگ رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے بھاگنے میں اللہ کا سسٹم مقدم نہیں تھا، تمہارے بھاگنے کی وجہ یہ تھی مجھے تیر نہ لگ جائے، اور یہ تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ کا رسول مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تم نے اپنی جانوں کو مقدم کیسے کر دیا؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنی جان کے بارے میں سوچا، رسول کی آواز کو نظر انداز کر دیا؟ کیا یہ صرف احد کی کہانی آپ کو سنائی جا رہی ہے؟ آج بھی احد سجا ہوا ہے، آج بھی نفسا نفسی کا دور ہے، آج بھی آپ کو اپنا بھاگم بھاگ پڑا ہوا ہے، آج بھی آپ کو لگتا ہے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں بولتا، یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، میں اور میں۔ رسول کی آواز نظر نہیں آ رہی آپ کو، اللہ کا سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا، حق کے لیے کھڑا ہونا آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کہاں ہے، آپ یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں میری رضا کہاں ہے۔
تو یہی غلطی تو صحابہ کرام سے ہوئی تھی، حالانکہ ان کا کوئی بیڈ انٹینشن بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کا نتیجہ کیا دیا؟ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، میں نے غم پر تمہیں غم پہنچایا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے، اللہ پوری طرح سے خبیر ہے۔ مزید دیکھیے آیت نمبر 180 سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار جن کو میں نے اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے نا، جن کو میں نے پیسہ دیا ہے، جن کو میں نے طاقت دی ہے، جن کو میں نے عزت دی ہے، جن کو میں نے شہرت، تعلقات، جس بھی فضل سے میں نے نوازا ہوا ہے، ہرگز اگر وہ بخل کریں، وہ صرف اپنے تک اپنی چیزوں کو محدود کر لیں، بخل کنجوسی کریں اور وہ اپنا پیسہ اپنے تک محدود کر لیں، وہ سوچیں میرا ہے نا تو پھر میرے پر استعمال ہوگا، یہ میرا ہے تو میں اپنے لیے استعمال کروں گا نا، اگر وہ بخل پر اتر آئیں تو خبردار وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توپ پہنا دوں گا میں قیامت کے دن ان کے گلوں میں، ان کے اسی مال کا، اسی تعلقات کا، اور انہیں بتاؤں گا یہ تھا جو تمہارا تھا، یہ میرا تھا۔ اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ کے لیے، تمہارا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں دیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیسے استعمال کرتے۔ آپ نے یہاں پر ایک بڑی غور سے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا لفظ اس کے آخر پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا جو ایٹریبیوٹ ہے نا خبیر، اللہ تعالیٰ کہاں پر استعمال فرما رہے ہیں؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو واچ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم نے کیا کیا، میں دیکھ رہا ہوں تم نے کیوں کیا، میں دیکھ رہا ہوں تم جب خرچ کر رہے تو ظاہر کیوں کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دکھاوا کیوں کر رہے ہو، یعنی کہ لوگوں کو دکھا کیوں رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم چھپا کیوں رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اگر بھاگے تو کس وجہ سے بھاگے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اگر کنجوسی کی تو کس لیے کی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کام کر رہے ہو، یعنی گویا واچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ خبیر کے ساتھ موسوم کر رہے ہیں۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ حق کے ساتھ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارا کھڑا ہونا تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اب الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والأقربین یا تمہارے قرابت دار تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، نہ تم یہ دیکھو غنی کون ہے، نہ تم یہ دیکھو فقیر کون ہے، تم صرف یہ دیکھو حق کون ہے۔ خبردار فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تم ان کی طرفداری نہ کرنا کہ میں ان کی طرفداری کروں گا، یہ اس وقت ضرورت مند ہے، اس کو یہ بیمار ہے، یہ ہے، یہ وہ، نہ، اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں صرف ایک چیز دیکھنی ہے، اور وہ کیا چیز دیکھنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تمہیں صرف دیکھنا ہے کہ اللہ نے تمہیں شہید بنایا ہے، تو لہذا تمہیں انصاف پر کھڑے ہونا ہے، تمہیں حق پر کھڑے ہونا ہے، تمہارا صرف کام اتنا ہے۔ اس کے آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑ جانا کہ تم عدل ہی نہ کرو۔ پھر خیر ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے، اگین واچنگ، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں تمہیں اس بات پر نوبت آ جائے گی کہ تم سے گواہی مانگی جائے گی، اب ذرا دیکھنا ہے کہ تم گواہی کس طرف کی دیتے ہو، تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ میرا فائدہ کس طرف ہے، تمہیں یہ نظر آتا ہے میرے والدین کس طرف ہے، تمہیں یہ نظر آتا ہے میرا عزیز، میرا رشتہ دار، میرا دوست، میرا خامند، میری بیوی، میرے بچے کس طرف ہے، تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ امیر ہے چلو یہ سہ لے گا، یہ غریب ہے اس کا ساتھ دے لیا جائے، یا تم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، حق کہاں پر کھڑا ہونے کا بنتا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ اس چیز سے باخبر ہے۔ مزید دیکھیے اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 میں اگین یہی ٹاپک آپ کے سامنے رکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خبردار اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ ہمیشہ انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، خبردار کسی قوم کی، کسی گروہ کی، کسی لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر لے کہ تم حق کو چھوڑو، دشمنی نبانے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکمیہ انداز میں فرماتے ہیں اعدلوا، تمہارا صرف اتنا ہی کام ہے، عدل کرو، جس کا جو حق ہے اسے وہ دو، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو، وہ اقرب للتقوی، تقوی چاہیے
تو یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب بات ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا لفظ جب، اپنا نام جب خبیر ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے بیک اینڈ پر کیا چل رہا ہے؟ اپنے بندوں کو واچ کرنا۔ میں جانتا ہوں تم نے چھپا کر کیوں دیا، میں جانتا ہوں تم نے ظاہر کر کے کیوں دیا، میں جانتا ہوں تم نے اپنے لیے باغے یا اللہ کے رسول کے لیے باغے، میں جانتا ہوں تم یہاں پر والدین کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے لیے کھڑے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کھڑے ہوئے یا حق کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں فوقیت کس بات کی ہے، عدل کی یا اپنی خواہشات کی۔ اور اس کے بعد آخری آیت آپ کے سامنے ہے، اور آپ کے میرا خیال ہے معاملہ آلریڈی کلیئر ہو چکا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، تم نے کیا سوچ رکھا ہے ہم ایسے ہی تمہیں جانے دیں گے، ایسے ہی جنت میں داخل کر دیں گے؟ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو آجو 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 یہ جنت ہے، ایسے نہیں ہونے والا۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم نے کیا سوچ رکھا ہے ہم ایسے ہی تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے جہاد کون کر رہا ہے، اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے سر توڑ کوشش کس نے کی ہے۔ تمہارے بھیجے جانے کا مقصد تو یہ تھا، تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا جا کے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر گل چھڑے اڑانا شروع کر دو۔ تم زبان سے کہہ دو یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، باتیں ساری شیطان کی مانو۔ تمہیں یہ سوچ کر، تمہیں اس مقصد کے تحت دنیا پر نہیں بھیجا تھا، بلکہ تمہیں دنیا پر بھیجا تھا تو یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے تم میں سے جو جہاد کا حق ادا کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی جان مال عزت سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں خبردار، اللہ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنانا، ان کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ جب تم نے کسی کے ساتھ اپنی دلی وارفتگی، اپنی دلی دوستی آپ نے قائم کرنی ہے تو پھر سوچئے آپ کا دوست اللہ ہے، آپ کا دوست اللہ کا رسول ہے، آپ کے دوست وہ مومن ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، عملاً مانتے ہیں، صرف زبان سے نہیں۔ بس یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور اسی کے ساتھ معاملہ ختم۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، میں نے اپنی منشا تمہارے سامنے رکھ دی، اب تمہیں کرنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں پروف کرنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو گویا جب آپ اللہ کو الخبیر کہہ کر پکاریں، آپ کے دل میں یہ ایک داغ بیٹھ جانی چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ یہ تو جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ یہ بھی جانتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے، اس قاعدے کو چھوڑ کر میں نے کوئی اپنا نیا قاعدہ تو نہیں بنا لیا کہ میں اللہ کے سامنے یہ کوئی اللہ یہ غریب تھا میں نے اس لیے اس کا ساتھ دے دیا، یہ امیر تھا میں نے اس کے چوری کر لی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ معاملہ تمہارے سپرد کس نے کر دیا؟ تمہارے سپرد فقط اور فقط ایک معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ تمہاری ہاں تمہاری نہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ فقط اور فقط تمہیں عدل کرنا ہے، عدل کے بعد احسان کرنا ہے، اتنی تمہاری زندگی ہے، یہی تمہارا مقصد ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔